بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ فقہ البیوع عنوان نمبر 30 بیع الاستجرار، بیع استجرار۔ اس عنوان کے تحت بیع استجرار کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت لکھتے ہیں وَمِمَّا يُلْحَقُ بِالطَّاعَاتِ بَيْعُ الْاِسْتِجْرَارِ، طاعاتی کے ساتھ جن چیزوں کو ملحق کیا جاتا ہے ان میں سے بیع الاستجرار بھی ہے۔ بیع استجرار اس کو طاعاتی کے ساتھ ملایا جاتا ہے، طاعاتی کے اندر اس کو بھی شامل کیا جاتا ہے۔ اب بیع استجرار کیا ہے تو فرماتے ہیں وہ فی اصطلاح الفقہاء المتاخرین، یہ متاخرین فقہاء کرام کے اصطلاح میں ان یأخذ الرجل من البیاع الحاجات المتعددۃ شیئا فشیئا، کہ کوئی آدمی ایک بائع سے، ایک بیچنے والے سے متعدد اپنے ضرورت کی چیزیں لیتا ہے، شیئا فشیئا، تھوڑا تھوڑا کر کے، دون ان یجری بینہما مساومۃ، بغیر اس کے کہ ان کے درمیان کوئی باؤ تاؤ جاری ہو جائے، او ایجاب و قبول فی کل مرہ، اور بغیر اس کے کہ ہر مرتبہ ان کے درمیان ایجاب اور قبول جاری ہو جائے، تو بیع استجرار اس کو کہتے ہیں۔ والمعروف فی مثل هذا البیع ان المشتری یحاسبه بعد فترۃ، اور اس طرح کے بیع میں معروف یہ ہے عرف کے اندر کہ مشتری کچھ عرصے بعد حساب کر لیتا ہے، مثلا 1 مہینے کے بعد، اور پھر اسی حساب سے پیسے دے دیتا ہے۔ وَهَذَا الْبَيْعُ مِمَّا تَعَارَفَهُ النَّاسُ فِي حَاجَاتِهِمُ الْيَوْمِيَّةِ، اور یہ بیع لوگوں کے درمیان متعارف ہے ان کے ضروریاتی زندگی، یعنی روزانہ کی جو ضروریات ہوتی ہے تو ان کے اندر وہ اس طرح کے بیوعات کرتے رہتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ بیع استجرار اس بیع کو کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آدمی کسی سے متعدد اشیاء تھوڑا تھوڑا کر کے لیتا ہے، ان کے درمیان کوئی باؤ تاؤ بھی جاری نہیں ہوتا، ایجاب اور قبول بھی ہر مرتبہ میں نہیں ہوتا، بلکہ کچھ عرصے بعد وہ حساب کر لیتے ہیں، تو اس کو بیع استجرار کہا جاتا ہے۔ اب بیع استجرار متعارف ہے لوگوں کے درمیان کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اکثر فقہاء شافعیہ جو بیع طاعتی کی عدم مشروعیت کے قائل ہے، جو بیع طاعتی کو ناجائز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں بیع استجرار بھی ناجائز ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلدین اور اس کے متبعین میں سے امام نووی رحمہ اللہ کے متعلق ہم نے پہلے بتایا تھا کہ وہ بیع طاعتی کو جائز سمجھتے ہیں، لیکن وہ بھی بیع استجرار کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ بیع استجرار کو گویا کہ اکثر شافعیہ ناجائز کہتے ہیں، لیکن شافعیہ کی ایک جماعت اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں، جس طرح امام غزالی رحمہ اللہ وغیرہ۔ تو فرماتے ہیں وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ عِنْدَ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ، بیع استجرار اکثر علماء شافعیہ کے نزدیک یہ ناجائز ہے۔ بعدم مشروعیت الطاعاتی القائلین بعدم مشروعیت الطاعاتی، وہ حضرات شوافع جو بیع طاعتی کی عدم مشروعیت کے قائل ہے۔ وقدمنا ان النووی رحمہ اللہ تعالی ممن رجح جواز الطاعاتیہ، اور ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ امام نووی رحمہ اللہ نے حضرات شوافع میں سے بیع طاعتی کی جواز کو ترجیح دی تھی، ولکنہ شدد فی بیع الاستجرار لاسباب اخری، لیکن امام نووی رحمہ اللہ نے بھی بیع استجرار کے معاملے میں سختی کی ہے دوسرے اسباب کی وجہ سے، اور وہ بیع استجرار کو بھی ناجائز سمجھتے ہیں۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں
ولا تغتر بکثرة من يفعله، یعنی لوگوں کے زیادہ کرنے کی وجہ سے، زیادہ لوگ جو اس بے کو کرتے ہیں، استجرار کو زیادہ کرنے کی وجہ سے آپ دھوکے میں نہ پڑو۔ فإن كثيرا من الناس يأخذ الحوائج من البياع مرة بعد مرة من غير مبايعة ولا معاطاة، اس لیے کہ بہت سارے لوگ اپنی حاجات کی چیزیں بائع سے لے لیتے ہیں یکے بعد دیگرے، بغیر کسی باؤتاؤ کے اور بغیر کسی تعاطی کے۔ ثم بعد مدت يحاسبه ويعطيه العوض، اور پھر کچھ عرصے بعد حساب کر لیتے اور عوض دے دیتے، سمن دے دیتے۔ وهذا باطل بلا خلاف، امام نووی رحمہ اللہ فرماتے کہ بغیر اختلاف کے، بغیر خلاف کے جائز باطل ہے۔ ولكن جماعة من الشافعیہ ذهبوا الى جواز هذا البيع، لیکن حضرات شافعیہ کی ایک جماعت نے اس بیع کو جائز کہا ہے۔ ومنهم الامام الغزالی رحمہ اللہ تعالی، ان میں سے امام غزالی رحمہ اللہ بھی ہے۔ یہ تو حضرات شوافی کا موقف ہو گیا کہ اکثر حضرات شوافی بیع استجرار کو ناجائز سمجھتے ہیں، امام غزالی اور بعض اس کو جائز سمجھتے ہیں۔ دوسرا مسلک حضرات مالکیہ، تو حضرات مالکیہ بیع استجرار کو اس شرط کے ساتھ جائز سمجھتے ہیں کہ ریٹ معلوم ہو، تو اگر باؤ معلوم ہو، قیمت معلوم ہو تو پھر جائز، ورنہ ناجائز۔ چنانچہ وقت اجازہ الامام امام مالک رحمہ اللہ تعالی بشرط ان یکون السعر معلوما، امام مالک رحمہ اللہ نے اس شرط کے ساتھ بیع استجرار کو جائز کہا ہے کہ ریٹ معلوم ہو۔ فإن لم يكن السعر معلوما عند الأخذ فلا يجوز عنده، اگر چیز لیتے وقت ریٹ معلوم نہ ہو تو پھر امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جائز نہیں ہوگی، کما صرح به فی الموطا، جس طرح کہ امام مالک نے موطا میں صراحت کی ہے۔ یہ تو حضرات مالکیہ کا موقف ہو گیا۔ حضرات حنابلہ کے ہاں تو فرماتے فالظاہر عندهم جواز الاستجرار علی اساس سعر السوق، مارکیٹ ریٹ کے بنیاد پر بیع استجرار جائز ہوگا، لہذا مارکیٹ کا جو ریٹ ہوگا، بازاری ریٹ، بازاری قیمت کی بنیاد پر بیع استجرار جائز ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر قیمت معلوم نہ ہو تو جس چیز کی بیع ہو رہی ہے اس کا جو مارکیٹ میں جو قیمت ہوگی، بازار میں جو قیمت ہوگی، اسی کی بنیاد پر بیع جائز ہوگی۔ وَأَمَّا الْحَنَفِيَّةُ، حضرات حنفیہ فقط اجاز المتاخرون منهم هذا البيع استحسانا، متاخرین حنفیہ نے اس بیع کو استحسانا جائز سمجھا ہے۔ واختلفت تعبیراتهم في تکییف وجہ الاستحسان، اب استحسان کی وجہ کی کیفیت کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، تو اس کے بارے میں حضرات حنفیہ کی تعبیرات مختلف ہے۔ وقد بسطت الكلام عليه في بحثی الخاص بموضوع البيع بالتعاطی والاستجرار، حضرت لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے باس میں جو خاص اسی موضوع سے متعلق تھا، البيع بالتعاطی والاستجرار، اس کا عنوان تھا بحوث فی قضایا فقہیہ معاصرہ، کے اندر تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر کلام کیا ہے کہ وجہ استحسان کی صورتیں کیا ہے، لیکن یہاں پر اس کی ہم خلاصہ بیان کریں گے۔ وخلاصۃ ما توصلت الیہ ان الاستجرار علی نوعین، فرماتے ہیں کہ میں جس بات تک پہنچا ہوں وہ یہ ہے کہ استجرار دو قسم پر ہے۔ نمبر ایک، ثمن مؤخر کے ساتھ استجرار، نمبر دو، مبلغ مقدم ثمن مقدم کے ساتھ استجرار۔ استجرار ثمن مقدم کے ساتھ کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی پیسے پہلے دے دیتا ہے اور چیز بعد میں تھوڑا تھوڑا کر کے آئے، تو یہ ثمنی نہیں، بلکہ پہلے چیز آتا رہے اور کچھ عرصے بعد پھر حساب کر لیتے ہیں اور پیسے بعد میں مل جاتے ہیں، تو یہ ہے استجرار بثمن مؤخرین۔ اور استجرار ایڈوانس پیسے دے دیتا ہے وہ کوئی آدمی، اور پھر بائع شیئن پشیئن تھوڑا تھوڑا کر کے وہ چیز بیچتا رہتا ہے، تو یہ جو ہے استجرار بمبلغ مقدم ہے۔ تو فرماتے ہیں الاول الاستجرار بثمن مؤخر وهو ان لا يدفع المشتری الثمن الى البائع الا عند تصفیۃ الحساب في آخر الشهر مثلا، کہ جب
مہینے کے آخر میں دونوں حساب کتاب کلیئر کرتے ہیں، اسی وقت مشتری بائع کے قیمت حوالے کر دے بائع کے، تو اس وقت اس کو بیع استجرار کہا جاتا ہے۔ مہینے کے آخر میں جب دونوں حساب کتاب ختم کر رہے ہیں، حساب کر رہے ہیں، تو مہینے کے آخر میں حساب کر لیتے ہیں اور آخر میں پیسے دے دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استجرار بثمن مؤخر۔ اور دوسری صورت استجرار بمبلغ مقدم، وہ یہ ہے کہ وہ ہوا ان يدفع المشتری للبائع مبلغا مقدما، کہ ایڈوانس مشتری نے بائع کو رقم دے دی، ثم یستجر منہ الاشیاء، اور پھر اس سے بیع استجرار کے ذریعے سے چیزیں خریدتا رہے، وتقع المحاسبہ بعد اخذ مجموعۃ من الاشیاء فی نہایت الشہر مثلا، تو مثلا مہینے کے ختم ہونے کے بعد جتنی چیزیں یعنی وتقع المحاسبہ، یعنی اور یہ حساب، یعنی اسی حساب سے یہ ایڈوانس پیسے دیتا ہے کہ مہینے کے آخر میں جتنے چیزیں وہ دے گا اسی حساب سے وہ ایڈوانس پیسے دے دیتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استجرار بمبلغ مقدم۔ بہرحال یہ تو استجرار کی دو قسمیں اور ان کی تعریفیں تھیں کہ اگر پیسے ایڈوانس ہو تو استجرار بثمن مقدم، اور اگر پیسے بعد میں ہو تو یہ استجرار بثمن مؤخر ہے۔ اب ان میں سے ہر ایک کا حکم کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ اما الاستجرار بثمن مؤخر فحکمہ ما یأتی، استجرار بثمن مؤخر کا حکم مندرجہ ذیل ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کان البائع یبین ثمن البضاعة المأخوذة کل ما یأخذ منہ المشتری شیئا، کہ مشتری جب اس سے کوئی چیز لیتا ہے، اگر بائع نے اس قیمت کی، اس سامان تجارت جو لیا جا رہا ہے اس کی قیمت بیان کر دی، تو فالبیع صحیح عند کل اخذ، تو ہر لینے کے وقت بے صحیح ہوگی۔ وہذا باجماع من یقول بجواز التعاطی، اور جو حضرات بیع تعاطی کو جائز سمجھتے ہیں ان کے ہاں یہ مسئلہ متفق علیہ اور اجماعی مسئلہ ہے۔ وقدمنا ان البيع بالتعاطي لا يشترط له الاعطاء من الجانبين بل يجوز الاعطاء بالاعطاء من جانب واحد ايضا۔ یہاں پر زیادہ سے زیادہ یہ بات ہوگا کہ ایک طرف سے بائع نے کیا کر دیا، وہ چیز حوالے کر دی بغیر ایجاب اور قبول کے، اور مشتری نے ثمن حوالی نہیں کیا، تو یہ اعطاء من جانب واحد ہے۔ لیکن بیع تعاطی کے اندر ہم نے بتا دیا ہے کہ اعطاء جانبین سے شرط نہیں ہے بلکہ اعطاء من جانب واحد کے بھی کافی ہے، تو لہٰذا یہ بیع تعاطی جائز ہو جائے گی۔ ثمن یا مؤخر کی صورت میں بیع کا حکم یہ ہے کہ اگر چیز لیتے وقت اس کو قیمت معلوم ہو تو صحیح، ورنہ نہیں۔ یہ تو ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ اب اس کی دو صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، ان کان البائع لا یبین ثمن البضاع عند کل عقد، پہلی صورت تو گزر چکی کہ وہ تصریح کر دے، صراحتاً ثمن ذکر کر دے۔ اب اگر بائع نے سامان کی قیمت ہر لینے کے وقت بیان نہیں کیا، لیکن ولكن تفاهم المتبائعان على ان المشتری یأخذه على سعر السوق، لیکن دونوں خریداروں کے درمیان، یعنی دونوں پارٹیوں کے درمیان یہ بات طے ہے اور ان کو یہ بات معلوم ہے کہ مشتری جو چیز لے رہا ہے وہ مارکیٹ ریٹ پر لے رہا ہے۔ وسعر السوق منضبط بمعیار معلوم لا يقع الاختلاف في تحدیدہ، اور مارکیٹ ریٹ بھی بالکل منضبط، یعنی ایک ہی ہو، اس کا معیار معلوم ہو اور اس کے تعین میں کسی قسم کی اختلاف نہ ہو، تو اس صورت میں بھی فالصحیح ان البیع ينعقد صحیحا عند کل عقد، پھر بھی بیع صحیح ہوگی۔ تو پہلی صورت کیا تھی کہ تصریح کر دے، دوسری صورت یہ ہے کہ ثمن کی تصریح بائع نے نہیں کی، لیکن مشتری کو اور بائع دونوں کو یہ معلوم ہے کہ یہ جو بیع ہو رہی ہے مارکیٹ ریٹ پر، اور مارکیٹ ریٹ بھی منضبط ہے، معلوم اور متعین ہے اس کے اندر،
تعین میں کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش نہیں ہے تو پھر بھی بے صحیح ہوگی۔ نمبر 3، ان كان الثمن مجهولا وقت الاخذ او اتفق الفريقان على انه يقع على اساس سعر السوق۔ تیسری صورت یہ ہے کہ لینے کے وقت قیمت معلوم نہیں ہے اس چیز کی، اور یا یہ ہے کہ دونوں پارٹیوں نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ مارکیٹ ریٹ پر عقد ہوگا، لیکن مارکیٹ ریٹ کے اندر تفاوت فاحش ہے، بہت زیادہ فرق ہے، بحیث یقع الاختلاف فی تحدیدی، کہ اس کے تعین میں اختلاف واقع ہوتا ہے، فإن البیع لا ينعقد عند الاخذ، تو پھر اس وقت چیز لینے کے وقت عقد منعقد نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ حضرت لکھتے ہیں وإنما يقع عند تصفیۃ الحساب، اس وقت جب یہ لوگ حساب مکمل کریں گے تو حساب کے وقت عقد منعقد ہوگی۔ وَلَكِنَّهُ يَسْتَنِدُ حِينَئِذٍ إِلَى وقت الأخذ، لیکن تصفیۃ الحساب کے وقت یہ عقد وقت الاخذ چیز لینے کی طرف منسوب ہوگی۔ فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ لِلْآخِذ مِنْ وقت الأخذ، تو لہٰذا لینے والے کے لیے، مشتری کے لیے لینے کے وقت سے اس چیز پر ملکیت ثابت ہوگی۔ وَتَحِلُّ تَصَرُّفَاتُهُ مِنْ ذَلِكَ الْحِينِ، اور اسی وقت سے اس کے سارے تصرفات حلال اور جائز ہو جائیں گے۔ بہرحال یہ تیسری صورت تھی کہ اگر قیمت مجہول ہو تو پھر جب حساب کتاب ہوگا تو حساب کتاب جب طے ہو جائے اور تو اسی وقت ہم اس کو بے کو نافذ سمجھیں گے، منعقد سمجھیں گے، اور یہ بے پھر وقت الاخذ سے منعقد ہوگی، اور لینے کے وقت سے ہی یہ سمجھا جائے گا کہ بھائی اس مشتری کے اس چیز کے اندر جتنے بھی تصرفات تھے وہ سب حلال تھے، اس کی وجہ سے وہ گنہگار نہیں تھا۔ اما الاستجرار بمبلغ مقدم، دوسری صورت استجرار ثمن مقدم کے ساتھ کہ ایڈوانس وہ پیسے دے دیتا ہے، تو فالکلام فی تعین الثمن فیہ مثل الکلام فی النوع الاول، تو یہاں پر بھی ثمن کے متعین کرنے میں کلام اسی طرح ہے جس طرح پہلے کے بارے میں تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ ثمن متعین کرنا ضروری ہے۔ ثم هذا المبلغ المدفوع مقدما يمكن ان يكون وديعة بيد البائع، لیکن یہاں پر حضرت ایک اور، یعنی یہ بات تو یہاں پر بھی ہے کہ ثمن اس مبیع کا معلوم ہونا چاہیے، عقد کی صحت کے لیے یہ ضروری ہے جس طرح پہلی صورت میں تھا، لیکن یہاں پر جو اس نے ایڈوانس پیسے دیے ہیں اور چیز توڑا توڑا کر کے آتی ہے، تو جو پہلی چیز آ گئی جس ثمن کے وقت وہ تو مبیع ہو گئی، لیکن جو وہ تو یعنی اس کی جو قیمت ہو گئی وہ تو صحیح ہے ثمن، لیکن جو بقیہ پیسے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو فرماتے ہیں ثم هذا المبلغ المدفوع مقدما يمكن ان يكون وديعة بيد البائع، یہ جو ایڈوانس پیسے اس نے دیے ہیں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ بائع کے ہاتھ میں ودیعت اور امانت ہو۔ جب یہ ودیعت کا شکل ہم اس کو دیں گے فیجب علیہ اللہ یخلطہ بمالہ، تو پھر اس کے اوپر واجب ہوگا کہ اس کو اپنے مال کے ساتھ خلط نہیں کرے گا، ولا ينفق فی مصارفہ، اور یہ اس کو اپنے تصرفات میں خرچ نہیں کرے گا، اپنے مصارف میں اس کو خرچ، اس لیے کہ امانت اور ودیعت کے اندر تصرف کرنا یہ خیانت ہے اور ناجائز ہے۔ الا بقدر ما وجب له من الثمن عند كل تسلیم، ہاں البتہ جب بھی یہ چیز تسلیم کرے گا تو اسی کے بقدر ثمن کے اندر وہ تصرف کر سکے گا، اور اس کے علاوہ جو بقیہ ہے وہ اس کے پاس ودیعت ہوں گی۔ فإن خلطه بمالہ، بس اگر اس نے کیا کر دیا، اس کو تو جائز نہیں تھا کہ یہ اس مال کو اپنے مال کے ساتھ خلط کر دے، لیکن اس نے مالک کی اجازت کے بغیر اپنے مال کے ساتھ اس کو خلط کر دیا، تو فهو قرض مضمون علیہ شرعا، تو یہ اس کے اوپر قرض ہوگا اور شرعاً اس کے اوپر ضمان لازم ہوگا۔ اب ودیعت سے نکل گیا، پہلے ودیعت تھا، اب یہ قرض ہو جائے گا، اور اب اگر یہ خدا نخواستہ ہلاک ہو جائے تو اس کے اوپر ضمان لازم ہوگا۔ وتقع مقاصته بالثمن الواجب فی ذمة المشتری عند کل اخذ، ہاں البتہ بات یہ ہے کہ جب بھی مشتری کوئی چیز لے گا تو اس کے اوپر تو یہ قرض ہو گیا، جب قرض ہو گیا
تو جب بھی یہ مشتری کو چیز حوالے کرے گا کوئی، تو اسی کے بقدر مقاصہ ہوگا، یعنی ثمن کے اندر، قرض کے اندر کمی ہوگی، اسی کی ثمن کے برابر ایڈوانس پیسوں میں سے کمی ہوگی، مقاصہ ہوگا۔ تو یہ ہے اس کا حکم۔ اب یہ تو حضرت نے لکھ دیا، اب آگے لکھتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ عَلَيْهِ حُكْمُ الاشتراک فی الصحف والمجلات الدوریہ۔ اسی پر تفریع کیا جاتا ہے، یعنی اسی پر متفرع کیا جا سکتا ہے حکم الاشتراک فی الصحف، صحیفے، مجلات، رسائل وغیرہ، اخبارات وغیرہ، اس کا حکم، اس کی اشتراک کا حکم، اس کے بے کا حکم۔ یعنی اس طرح ہوتا ہے کہ کسی ادارے کا رسالہ آدمی اپنے لیے جاری کر دیتا ہے، اور سال کے شروع میں وہ پیسے حوالے کر دیتا ہے، پھر ماہانہ اس کو رسالہ آتا رہتا ہے۔ یہ اس طرح اخبارات میں بھی ہوتا ہے کہ سال کے شروع میں یا مہینے کے شروع میں پیسے دیتا ہے، پھر روزانہ اس کے پاس اخبار آتی ہے، یا آخر میں دے دیتا ہے۔ تو یہ بھی بیع الاستجرار کے حکم میں ہے۔ فإن العادة في عصرنا أن الناس يدفعون بدل الاشتراك السنوي في بداية كل سنة إلى ناشر المجلة۔ اس لیے ہمارے زمانے میں یہ عادت عرف ہے کہ لوگ زر خرید، سالانہ زر خرید، وہ ہر سال کے شروع میں دے دیتے ہیں رسالے کے ناشر کو۔ رسالے کا جو نشر کرنے والا ہے ہوتا ہے، اس کو سال کے شروع میں زر خرید سالانہ وہ ادا کر دیتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ يَبْعَثُونَ إِلَيْهِ نَشْرَةً مِنَ الْمَجَلَّةِ فِي كُلِّ شَهْرٍ أَوْ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ۔ اور وہ لوگ کیا کرتے ہیں پھر، ناشر لوگوں کو ہر مہینے یا ہر ہفتے میں اپنے رسائل بھیجتے رہتے ہیں۔ وَهَذَا اسْتِجْرَارٌ بِثَمَنٍ مُقَدَّمٍ، تو لہذا یہ استجرار بثمن مقدم ہے۔ وَيَقَعُ بَيْعُ كُلِّ عَدَدٍ مِنَ الْمَجَلَّةِ عِنْدَمَا تَصِلُ الْمَجَلَّةُ إِلَى الْمُشْتَرِي۔ لہذا وہ پہلے ہم اس کے بیان کر چکے کہ یہاں پر کیا ہوگا، جب بھی رسالہ آئے گا اور مشتری کو پہنچے گا تو بے اسی رسالے کے منعقد ہوگی، اور اس نے جو ایڈوانس پیسے دیے ہیں تو اس میں سے وہ اپنے لیے کاٹ دے گا، اس میں سے تصرف کر سکتا ہے۔ فَلَوْ انْقَطَعَتِ الْمَجَلَّةُ فِي أَثْنَاءِ السَّنَةِ، اب اگر خدا نخواستہ اس نے پورے سال کا کیا کر دیا تھا، ایڈوانس پیسے دے دیے تھے مجلات کے، اور درمیان سال میں وہ رسالہ بند ہو گیا، تو لزم علی ناشرها ان يرد ما بقي من بدل الاشتراک، تو رسالے کے ناشر پر یہ ضروری ہے کہ زر خرید میں سے جو باقی ہے اس کا وہ واپس کر دے، واپس کرنا لازم ہے، اس لیے کہ جو اس نے دیا اس کے حق میں تو بے تام ہو گئی، لیکن جو اس کے پاس باقی ہے تو وہ یا ودیعت ہے، اگر اس نے اپنے مال کے ساتھ خلط نہیں کیا، ودیعت ہے، تو ودیعت وہ بھی واپس کرنا ضروری، اور یا اس کے اوپر قرض ہے اور مضمون ہے، تو لہذا قرض ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ وجرت العادة بأن الثمن المدفوع مقدما يكون اقل من قيمته السوقية۔ یہاں پر حضرت ایک اشکال لکھتے ہیں کہ دیکھیں، عادت یہ ہوتی ہے عام طور پر کہ ایڈوانس جو پیسے دیے جاتے ہیں نا، وہ بازاری قیمت سے عام طور پر کم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر ایک رسالہ خریدتا ہے تو عام طور پر اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، مثلا 40 روپے رسالہ ہے، لیکن جب وہ سالانہ ایڈوانس دیتے ہیں تو اس صورت میں وہ قیمت کم کر لیتے ہیں پورے سال کے، اور اس حساب سے مثلا 30 روپے فی رسالے کے حساب سے وہ حساب کر لیتے ہیں ایڈوانس کی صورت میں۔ تو فرماتے وفی هذه الحالة لو امکن جعله سلما بشروطی صار سلما۔ اب ہم یہ کریں گے کہ بھائی اگر اس کو سلم بنانا، بیع سلم بنانا ممکن ہو، سلم کے شرائط اس کے اندر موجود ہو، تو اس کو ہم بیع سلم بنائیں گے۔ وَإِن لَمْ يَتَوَافَرْ فِيهِ شُرُوطُ السَّلَم، اور اگر سلم کے شرائط اس چیز کے اندر موجود نہ ہو تو فَرُبَّمَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّ ثَمَنَ الْمَبِيعِ إِنَّمَا انتقص مِنْ أَجْلِ تَعْجِيلِهِ۔ تو اس کے اوپر پھر یہ اشکال ہوتا ہے، یہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایڈوانس کی وجہ سے، ثمن کی تعجیل کی وجہ سے مبیع کے ثمن میں کمی آ گئی، اور ایڈوانس کی وجہ سے مبیع کے اندر کمی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کما فی اشتراک المجلۃ
دوریہ، جس طرح کہ ماہانہ رسالوں کی زر خرید میں ہوتا ہے، حيث يكون مبلغ الاشتراک السنوی اقل عادتا من قیمت السوقیہ لكل عدد، کہ سالانہ جو زر خرید ہوتا ہے وہ عام طور پر کم ہوتا ہے ہر ایک رسالے کے مارکیٹ ریٹ سے۔ تو اب اس کی تخریج کس طرح ہوگی؟ تو وَيُمْكِنُ تخریج النقص فی الثمن على اساس ان ثمن الجملہ يكون اقل عرفا من ثمن القطاع۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو قیمت کے اندر کمی ہوئی ہے تو اس کی تخریج اس طرح ممکن ہے کہ عام طور پر ایک آدمی ایک مجموعہ لے رہا ہے، بہت ساری چیزیں لے رہا ہے، اور ایک آدمی وہ ایک چیز لیتا ہے، تو یہ جائز ہے، اور بیچنے والے کو یہ اختیار ہے کہ اگر کوئی آدمی ایک چیز لے تو اس کو مہنگا دے دے، اور اگر وہ زیادہ لے تو اس کو سستا دے دے۔ تو اس کا بھی اسی بنیاد پر ہم تخریج کریں گے کہ یہاں پر چونکہ اس نے سالانہ ایڈوانس پیسے دے دیے تو پورے سال کے 12 رسالے وہ خرید رہا ہے، مجموعی زیادہ، تو زیادہ کی وجہ سے اس کے لیے قیمت کے اندر کمی، اور جو ایک لے رہا ہے تو وہاں پہ مبیع ایک عدد ہے، اس لیے وہاں پر کم ہے۔ تو فرماتے ہیں فَكَذَلِكَ فِي الْإِسْتِجْرَارِ، تو یہاں پر بیع استجرار میں بھی اسی طرح ہوگا۔ انما يقدم المشتری المبلغ لانه يريد شراء مجموعة من الاشیاء، اس لیے کہ یہاں پر جو اس نے ایڈوانس پیسے دیے ہیں تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ یہ متعدد چیزیں ایک ساتھ خرید لے، فصار كأنه اشترى جملة، تو گویا کہ یہ اسی طرح ہو گیا جس طرح کہ ایک آدمی بہت ساری چیزیں لے لیتا ہے تو اس صورت میں اس کے لیے پیسے کم ہوتے ہیں۔ فانتقص الثمن من اجل ذلك، اسی وجہ سے ثمن کے اندر کمی ہو گئی۔ لا لانه قدم قرضا، یہ اس لیے نہیں کہ وہ قدم قرضا کہ اس نے پہلے قرض دیا، على ان هذا المبلغ دفعة تحت الحساب، وانه ولو كان قرضا في اصطلاح الفقهي فان المقصود في الاستجرار ليس اقراضا وانما مقصود المشتري تفريغ ذمته لئلا يحتاج الى نقد الثمن كل مرة۔ یعنی حضرت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جو ثمن کے اندر کمی آئی ہے ایڈوانس کی صورت میں، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ وہ چیزوں کی مجموعی چیز لے رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ وہ پہلے قرض دے رہا ہے تو تقدیمی قرض کی تقدیم کی وجہ سے اس کے لیے کمی ہے۔ علی ان هذا المبلغ دفعة تحت الحساب، اس لیے کہ جی بالکل ہاں صحیح ہے۔ وَإِنَّهُ وَلَوْ كَانَ قَرْضًا فِي الْاصْطِلَاحِ الْفِقْهِي، فرماتے ہیں کہ اگرچہ فقہائے کرام کے اصطلاح میں یہ قرض ہے، فَإِنَّ الْمَقْصُودَ فِي الْإِسْتِجْرَارِ لَيْسَ اقراضًا، لیکن بیع استجرار کے اندر مقصود قرض دینا نہیں ہوتا، وَإِنَّمَا مَقْصُودُ الْمُشْتَرِي تَفْرِيغُ ذِمَّتِهِ، قرض دینا نہیں ہوتا اس کو، بلکہ یہاں پر مشتری کا مقصود اپنے ذمے کو فارغ کرنا ہوتا ہے، لئلا يحتاج الى نقد الثمن كل مرہ، تاکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہر مرتبہ وہ قیمت دینے کی طرف ضرورت نہ پڑے، اس لیے وہ ایڈوانس سارے ایک ساتھ دے دیتا ہے۔ بہرحال یہ خلاصہ کلام یہ ہو گیا کہ عام طور پر بیع استجرار میں یا رسالوں کی خرید و فروخت میں جو ہوتا ہے تو ایڈوانس پیسوں کی صورت میں اس کی جو مارکیٹ ریٹ ہوتی ہے ہر رسالے کی، تو اس کی بنسبت ان کو ایڈوانس کی صورت میں سستا پڑتا ہے، تو اس کی فقہی تکییف کیا ہوگی؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ اگر اس کو بیع سلم بنایا جا سکتا ہے، بیع سلم کی شرائط اس کے اندر موجود ہو تو پھر اس کو بیع سلم پر محمول کیا جائے گا، اور اگر بیع سلم نہیں بنایا جا سکتا تو پھر اس کے اوپر اشکال ہوگا، اور اشکال یہ ہوگا کہ بھائی تعجیل کی وجہ سے ثمن کے اندر کمی کس طرح آ گئی؟ تو اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ چیزوں کا ایک مجموعہ لیا جا رہا ہے، بہت ساری چیزیں لی جا رہی ہے، عام طور پر ایک چیز کو جب آدمی بیچتا ہے اس کو مہنگا بیچتا ہے، بہت ساری چیزوں کو جب بیچتا ہے وہ سستا بیچتا ہے،
تو یہاں پر بھی سمن کے اندر جو کمی ہوئی ہے تو اس وجہ سے ہوئی ہے کہ بہت ساری چیزیں یہ خرید رہا ہے، اس لیے اس کے لیے سمن کے اندر کمی ہوئی ہے۔ نہیں یہ کہ اس نے قرض دیا ہے جلدی، قرض کی وجہ سے کمی نہیں ہے، اس لیے کہ مشتری کا مقصد ایڈوانس میں دینا جو ہوتا ہے بیع استجرار میں، وہ قرض دینا نہیں ہوتا، بلکہ اپنا ذمہ فارغ کرنا ہوتا ہے تاکہ ہر مرتبہ میں وہ پیسے دینے کی ضرورت اس کو نہ پڑے۔ صحیح ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔